عمران خان کو اس وقت سسٹم قبول نہیں کر رہا. ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے نہ صرف عمران خان کو ہٹایا ہے، مطلب ان کو حکومت سے نکالا ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر خود حکومت میں آ گئی ہے. جب آپ کے 3 وزرائے اعظم شہید ہو چکے ہوں تو اور ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہو کہ اب میں بھی اسی فہرست میں شامل ہونے والا ہوں، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ اتنی کوئی بے بنیاد بات نہیں ہے. جس طرح حکومت کے سیاسی مفاد میں ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہو، اسی طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے دراصل اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے. آج پاکستان میں مفت آٹے کی جو اسکیم شروع کی گئی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی حالت کیا ہے. آپ نے پوری کی پوری قوم کو بھک منگا بنانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے، جہاں تک حکومت کا معاملہ ہے تو وہ تو مجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. اگرچہ اس وقت حکومت کے درمیان اور حکومت کے سہولت کاروں کے درمیان اور الیکشن کمیشن کے درمیان آپ کو ایک نیکسس نظر آتا ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت اور الیکشن کمیشن شاید کسی نہ کسی درجے میں ایک ہی پیج پہ ہیں، کہ جس طرح حکومت کے سیاسی مفاد میں ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہو، اسی طرح الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو بظاہر تو ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک یعنی حکومت کو ایک فتح مل گئی ہے، لیکن یہ بہت ہی عارضی ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے. ایک تو کانسٹیٹیوشن کے اندر واضح طور پر لکھ رکھا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی ٹوٹے تو 90 ڈیز کے اندر اندر اس کے الیکشن ہونے ہیں، اور اس پہ پھر سپریم کورٹ بھی اپنا فیصلہ دے چکی ہے. تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان 90 دن کو 91، 92، 93 کر لے، یا مطلب اس کو بڑھا کے جیسے اب 6 مہینے کا اضافہ کر دیا گیا ہے اس طرح کر لے. تو الیکشن کمیشن نے دراصل اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے. تو اس نے جتنے بھی دلائل اپنے آرڈر میں لکھے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو درخور اعتنا سمجھا جائے اور اس کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھے کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے. تو لہٰذا اس میں حکومت نے جہاں غلطی کی ہے، حکومت کا تو چلیے ایک پولیٹیکل موقف تھا، لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن ہے تو اس نے ایک دستوری غلطی کا ارتکاب کیا ہے. جہاں تک عمران خان کا دعویٰ ہے تو اس کے کچھ قرائن نظر آتے ہیں کہ وہ دعویٰ اتنا غلط نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو اس وقت سسٹم قبول نہیں کر رہا. آپ دیکھ لیجئے کہ ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے نہ صرف عمران خان کو ہٹایا ہے، مطلب ان کو حکومت سے نکالا ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر خود حکومت میں آ گئی ہے. ورنہ عام طور پر ایسی ایکسرسائز صرف حکومت کو ہٹانے کے لیے کی جاتی ہے اور اس کے بعد حکومت بنائی نہیں جاتی. تو لہٰذا حکومت کا حاصل کرنا، حکومت بدلنا اور پھر باقاعدہ خود حکومت میں آ جانا اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اکٹھا ہو جانا کسی ایک شخص کے خلاف، تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ عمران خان کو سسٹم قبول نہیں کر رہا. اور عمران خان سسٹم کے کچھ ایسے کرداروں کا نام بھی لیتے رہے ہیں جو دراصل غیر سیاسی نوعیت کے ہیں، ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوتا. اور اب کچھ ایسے انٹرویوز بھی سامنے آتے ہیں، ان سے منسوب کچھ باتیں بھی سامنے آتی ہیں جو لگتا یہ ہے کہ واقعی عمران خان جو ہیں وہ سسٹم کے اندر ناپسندیدہ شخصیت قرار دیے جا چکے ہیں. اور پاکستان کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ عمران خان کے جو اپنی جان کے حوالے سے ظاہر کیے گئے خطرات ہیں وہ اتنے بے بنیاد نہیں ہیں. پاکستان میں پولیٹیکلی جناب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا. پاکستان میں پولیٹیکلی محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. پاکستان میں پولیٹیکلی جناب لیاقت علی خان صاحب کو شہید کیا گیا. تو لہٰذا جب آپ کے 3 وزرائے اعظم شہید ہو چکے ہوں تو اور ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہو کہ اب میں بھی اسی فہرست میں شامل ہونے والا ہوں، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ اتنی کوئی بے بنیاد بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر باقاعدہ طور پر حملہ ہو چکا ہے اب، اور ایسا حملہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے یعنی حملہ نومبر میں ہوا تھا اور انہوں نے اکتوبر میں بتانا شروع کر دیا تھا. یعنی حملے سے 1 مہینہ پہلے انہوں نے بتانا شروع کر دیا تھا کہ ان پر حملہ بھی کیا جائے گا اور کوئی مذہبی انتہا پسند اس کی ذمہ داری بھی قبول کرے گا، یا اس کو مذہبی انتہا پسندی سے لنک کیا جائے گا اس حملے کو. اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بالکل اس طرح ان کا کہا ہوا ثابت ہوا کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ صبح سورج نکلے گا. یعنی ان کے اوپر حملہ ہوا اور حملہ ہونے کے ساتھ ہی
اس شخص نے تھانے میں جا کے کہا جی کہ میں مذہبی وجوہات کی بنیاد پہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو لہٰذا ایسی صورت میں عمران خان کو یہ عمران خان کے جو ان کے خدشات ہیں وہ کوئی بے بنیاد نہیں ہیں. تو ان کو راستے سے ہٹانے کی شاید کچھ کوششیں کی بھی جا رہی ہیں. زلمے خلیلزاد کی کوئی اس وقت میری معلومات کے مطابق حیثیت سرکاری نہیں ہے، تو وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. ان کا جو کچھ بھی کہنا ہے وہ ایک انٹلیکچول کہنا ہے. تو وہ چونکہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں تو افغانستان کے معاملات میں وہ شریک بھی رہے ہیں، اور افغانستان کی اور پاکستان کی سیکیورٹی چونکہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. جب پاکستان کے اندر عدم استحکام ہوگا، جب پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کو خطرہ لاحق ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک پریڈکٹیبل ملک نہیں رہے گا. یعنی آپ پاکستان کی اگلی موو کا، پاکستان کے سسٹم کے آگے بڑھنے کا راستہ آپ متعین نہیں کر پائیں گے. آپ کو دنیا میں اگر آپ دور بیٹھے ہیں، آپ امریکہ کو آج عظیم ملک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پریڈکٹیبلی چلے گا. آپ کو انڈیا کے بارے میں کیوں آپ کو دنیا وہاں پہ جا رہی ہے؟ کیونکہ لوگ دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا اپنے گزشتہ 75 سال سے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک پریڈکٹیبل ٹریجیکٹری اپنائے ہوئے ہے. یعنی اس کا راستہ متعین ہے. وہاں پہ کوئی اسمبلی ٹوٹے گی تو کیا ہوگا، کوئی اور پولیٹیکل کام ہوگا تو کیا ہوگا، یہ سارے کے سارے اصول و قوانین لکھ دیے گئے ہیں. تو لہٰذا جب پاکستان جیسے ملک میں ایسا ہوگا تو لا محالہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے خطے پہ بھی آئیں گے اور بالخصوص افغانستان پر بھی آئیں گے. تو لہٰذا افغانستان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اگر پاکستان میں عدم استحکام پیدا ہوگا تو اس کا فال آؤٹ افغانستان پر بھی ہوگا. تو لہٰذا زلمے خلیلزاد کے نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کا ایک انٹلیکچول اس کی سائیڈ ہے، اور دوسری اس کی پریکٹیکل سائیڈ ہے جو ہمیں اس وقت یہاں بیٹھ کے بھی نظر آ رہی ہے. تو آپ اس میں اگر زلمے خلیلزاد کا امریکی ہونا بہت بڑا ظلم ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اصل یہ دیکھیں کہ کیا وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے. اور زلمے خلیلزاد جو ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو دنیا میں جتنے سفارتکار ہیں ان میں سے، اور انہوں نے جتنا بڑا کام کیا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کو نکالا ہے اور جس انداز سے نکالا ہے، اور بے شبہ اس میں پاکستان کی امداد شامل رہی ہے، تو انہوں نے جس انداز سے نکالا ہے یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہے. اور بغیر لڑائی بڑھائی کے اپنی ساری فوجوں کو بچا کے نکال لینا، تو یہ بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہوا ہے. تو ان کی بات کو ہمیں غور سے سننا چاہیے، تحمل سے سننا چاہیے. اور اب جو اس طرح دنیا میں پاکستان کے بارے میں تبصرے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو کچھ کہنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا تو ہماری عدالتوں کے بارے میں بھی کہہ رہی ہے، دنیا تو ہماری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی ہمارے بارے میں کچھ کہتی ہے، دنیا کے اکانومسٹ بھی ہمارے بارے میں کچھ کہتے ہیں، IMF بھی ہمارے بارے میں معاشی طور پہ کچھ کہتا ہے. تو کیا ہم ان سب کو پاکستان کے اندر مداخلت قرار دیتے ہیں؟ یہ اب ایک بچکانہ سوچ بن چکی ہے پاکستان کے اندر، بلکہ مریضانہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے بارے میں، اگر پاکستان کے بارے میں کوئی سچ آپ کو بتا رہا ہے تو آپ اس کی بجائے اس کا منہ نوچنے کی کوشش کریں، بات پر غور کرنے کی بجائے. یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے جو سیاستدان ہیں، اور پاکستان میں الا ماشاء اللہ کو بڑے سیاستدان موجود نہیں ہیں، ہمیں یہ اعتراف بھی کرنا چاہیے، جو جتنا چھوٹا سیاستدان ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا الزام اپنے مخالف پہ لگاتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں بیرونی اعلی کار ہے، فلاں اندرونی اعلی کار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس پہ گفتگو کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے. اور عوام جو ہے اب اس نقطے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بیرونی اعلی کار کیا ہوتا ہے، اندرونی اعلی کار کیا ہوتا ہے. اور پاکستان کے جو اس وقت جو پولیٹیکلی کمزور لوگ جو اس وقت پاکستان کے اوپر حکمران ہیں ایک خاص ارینجمنٹ کے تحت، تو چونکہ وہ سیاسی طور پر ان کی بقا خطرے میں ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر رہے ہیں. یہ الزام بھٹو پہ بھی لگتا رہا ہے، یہ الزام قائد اعظم پہ بھی لگتا رہا ہے، یہ الزام پاکستان کے اندر ہر مقبول شخص پر لگتا رہا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو پر بھی لگتا تھا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں انکیپیسٹی، انکیپیبلٹی یعنی نالائکی، نااہلیت اور صلاحیت کی کمی، بنیادی طور پہ یہ ہماری ریاست کی پہچان بن چکے ہیں.
ہماری ریاست کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، بلکہ وہ ان لوگوں کی اکثریت موجود ہے جو دراصل اپنی ٹیبل سے آگے کیا اپنی ناک سے آگے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ نہ انہیں دنیا کا پتہ ہے، نہ انہیں پاکستان کے مسائل کا پتہ ہے، نہ وہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی سمجھا بھی دے تو وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اسی طرح کی غیر حقیقی جو خواہشات ہیں ان کی، اور ایسے غیر حقیقی منصوبے وہ لے کے سامنے آتے ہیں۔ تو مصدق ملک صاحب نے بھی غالباً اس میں سوچا نہیں تھا، حکومت نے بھی نہیں اس کچھ سوچا تھا، کیونکہ ان نالائکوں پر مشتمل ایک گروہ سے آپ کسی لیاقت کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کی یہ جو کچھ یہ منصوبہ تھا، آپ اس کے اثرات دیکھیے کہ آج پاکستان میں مفت آٹے کی جو اسکیم شروع کی گئی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی حالت کیا ہے۔ آپ نے پوری کی پوری قوم کو بھک منگا بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ آٹا جو 650 میں پورے پاکستان میں مل رہا تھا اور لوگ اس کو لے رہے تھے، اس کو نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اپنے سیاسی مفادات کے لیے آپ نے کرنے کی کوشش کی، جی ہم مفت آٹا دیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نہ آپ کو سیاسی فائدہ ملا، نہ آپ کو، اور اس کے نتیجے میں آپ کا جو ریاست کے اوپر لوگوں کا بھروسہ اور بھی کم ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کے ان کو کم سے کم لفظوں میں احمقانہ منصوبے کہا جا سکتا ہے، جن کے بارے میں میں کیا عرض کروں۔ جس دن یہ منصوبہ آیا تھا اسی دن میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش، اگر یہ حماقت نہیں ہے تو پھر یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ جب آپ مارکیٹ میں اس طرح کی ڈسٹورشنز پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے دو ریٹ ہو جائیں، آپ کے لیے کچھ اور ہو، میرے لیے کچھ اور ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معیشت آپ کے پیش نظر نہیں ہے، پاکستان کا مفاد آپ کے پیش نظر نہیں ہے۔ آپ اس کے اندر سے یا تو پیسہ بنانا چاہ رہے ہیں اگر آپ بہت ذہین آدمی ہیں، اور یا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں ذہانت کا الزام تو میں ان پہ نہیں لگا سکتا، وہ تو بہت بڑا الزام ہے، اس کو ثابت کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ البتہ نالائکی کا الزام سیفلی لگایا جا سکتا ہے، اور میں اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔